السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ میں آپ سب کو آج کے دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَا إِلَٰهَ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو یقیناً اللہ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی ایسی دعا مانگی جائے جس میں انسان کی پوری توجہ نہ ہو، اس کا پورا دھیان نہ ہو، اور اس دعا کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو جب بھی دعا مانگی جائے تو اس کے لیے خلوص نیت، پوری توجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 7 انشاءاللہ سورۃ المائدہ مکمل کریں گے اور سورۃ الانعام سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب سمعوا، وہ سنتے ہیں، ما جو انزل نازل کیا گیا، الی الرسول طرف رسول کے، ترا آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیدو بہہ پڑتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، مما اس وجہ سے جو عرفو انہوں نے پہچان لیا، من الحق حق کو۔ یہ ہوتے ہیں وہ اللہ والے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، جب وہ سنتے ہیں قرآن کو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اعینہم تفید من الدمع، ان کی آنکھیں جو ہیں، ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، یعنی جو بھی ہم سن رہے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، فاکتبنا، بس لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین، ساتھ شہادت دینے والوں کے، وما، اور کیا ہے، لنا ہمیں، لا نؤمن، کیا کہ نہ ہم ایمان لائیں، باللہ اللہ پر، وما، اور اس پر جو جاءنا آیا ہمارے پاس، من الحق حق میں سے یعنی قرآن، ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا، کہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا، رب ہمارا، مع القومی، ساتھ ان لوگوں کے، الصالحین، جو نیک ہیں۔ ہم بھی ایسی امید رکھتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتوں میں داخل کرے، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا، ایمان بہت ضروری ہے۔ اور قرآن سے تعلق کیسا تھا ان اللہ کے بندوں کا قرآن سے تعلق، کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تھے۔ فَأَثَابَهُمْ، پس بدلے میں دیا انہیں، اللہ نے، یعنی کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بدلے میں دیا انہیں اللہ نے، بما، بوجہ اس کے جو، قولو انہوں نے کہا، جنات باغات کو، تجری بہتی ہے، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وذالک، اور یہ، جزاء بدلہ ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کا، والذین، اور وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم ساتھی جہنم کے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، نہ تم حرام کرو، طیبات پاکیزہ چیزیں، ما احل جو حلال کی اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، کیونکہ یہ جو حلال اور حرام کے احکامات ہوتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا ولا تعتدوا اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو، وکلو اور کھاؤ، مما اس میں سے جو، رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو، تم بھی جس پر، مؤمنون ایمان رکھتے ہو، لا یؤاخذکم
نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ اللہ باللغوی لغو پر فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، یعنی تم جو ایسی قسمیں جو بغیر سوچے سمجھے، یا بعض لوگوں کا کلمہ ہی ہوتا ہے، تقیہ کلام ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر بات میں کیا کہنا ہوتا ہے، قسم کھانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی قسموں پر جو ہے وہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا، بما اس پر جو عقد تم مضبوط باندھی تم نے، الایمان قسمیں، فکفارتہ تو کفارہ ہے اس کا، یعنی کہ اگر پھر اپنی مضبوط قسم تم نے توڑ دی ہے تو اب اس کا کیا کفارہ ہوگا، اطعام کھانا کھلانا، عشرتی 10 مساکین مسکینوں کو، من اوسطی اوسط درجے کا، یعنی بہت ایسے ہائی فائی کھانا کھلانا نہیں ہوتا ہے، بس درمیانے درجے کا جو ہم خود کھاتے ہیں، جو ہم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اس طرح کا ہی کھانا جو ہے وہ ان مساکین کو کھلانا ہوگا قسم توڑنے کے کفارے کے طور پر۔ ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او یا کسوتہم کپڑے پہنانا انہیں، او یا تحریر آزاد کرنا، رقبتن ایک گردن کا، فمن پس جو کوئی لم یجد نہ پائے، فصیام تو روزے رکھنا ہے، یعنی اب کوئی غریب ہے، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکے کیونکہ اپنے ہی گھر میں کھانا نہیں مکمل پورا ہو رہا ہے، اور غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر وہ کیا کرے، وہ روزے رکھے، کتنے، ثلاثتی ایام 3 دن کے، ذالک کفارۃ یہ کفارہ ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب قسم کھاؤ تم، واحفظوا اور حفاظت کیا کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی، ذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیات کو، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر بے شک شراب یعنی نشہ، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور فال کے تیل، رجسن ناپاک ہے، من عمل الشیطان عمل میں سے ہیں شیطان کے، فجتنبوہ پس بچو اس سے، ان سب کاموں سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور حکم شراب کا جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ، انما بے شک یریدو چاہتا ہے، الشیطان شیطان، ان یوقع کہ وہ ڈال دے، بینکم درمیان تمہارے، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، فی الخمری بوجہ شراب کے نشے کے، والمیسری اور جوئے کے، ویصدکم اور روک دے تمہیں، عن ذکر اللہ ذکر سے اللہ کے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، یعنی کہ یہ کام جو شیطان کراتا ہے اس کے پیچھے اس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے دل آپس میں بغض سے بھر جائیں، تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے عداوت رکھیں، اور کیا کرے، اللہ کے ذکر سے رک جائیں۔ ظاہر ہے جب شراب انسان پیتا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اب کیا ہے، وہ اللہ سے ایک تو اپنے سینسز میں نہیں ہوتا، تو جب اپنے سینسز میں نہیں ہوتا تو اس کو نہیں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے نا، تو ذکر کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اور ذکر میں جیسے میں نے پہلے بھی جو ہے وہ بتایا تھا کہ ذکر سے مراد صرف تسبیح کرنا نہیں ہوتا، اس سے مراد قرآن پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس سے مراد نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ نماز کا علیحدہ سے ذکر آیا تو یہاں ذکر سے مراد جو ہے وہ پھر باقی چیزیں لی جائیں گی۔ فہل تو کیا، تم منتہون باز آنے والے ہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور ڈرو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ پھر اگر منہ موڑ لیا تم نے، یعنی کہ جب حکم بھی آ گیا ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، یہ سارے کام جوا اور بت اور فال کے تیل یعنی کہ یہ جو قسمتیں معلوم کرنا، یہ سب حرام کام ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، میں نے اور آپ نے پڑھ بھی لیا، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَإِن تولیتم پھر اگر منہ موڑ لیا تم نے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما بے شک علی رسولنا ہمارے رسول کے ذمہ، البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین کھلم کھلا، یعنی اس کے بعد پھر اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے، جو بھی اس کی سزائیں ہوں گی وہ ہمیں خود ہی بھگتنا پڑیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، انہوں نے ہم تک پیغام پہنچا دیا۔ لیسا نہیں ہے، علی الذین اوپر ان کے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو طعموا انہوں نے کھایا، اذا
ماں جب اتقوا انہوں نے تقوی کیا، وہ آمنوا اور وہ ایمان لائے، وہ عملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، ثم پھر اتقوا انہوں نے تقوی کیا، وہ آمنوا اور وہ ایمان لائے، ثم پھر اتقوا انہوں نے تقوی کیا، واحسنوا اور انہوں نے نیک کام کیے۔ یعنی کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ عمل کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ تقوی پر تقوی کرتے ہیں، تقوی کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، پھر تقوی کرتے ہیں، کیونکہ مومن کی جو ہے زندگی وہ ساری کی ساری اور اس کا ہر عمل جو ہے وہ تقوی کی بیس پر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تقوی نہیں ہوگا تو انسان جو ہے وہ پھر اس کے اندر اچھائی برائی کا وہ فرق جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُوا اور انہوں نے نیک کام کیے، وہ بھی ایکسیلنس کے لیول پر۔ واللہ اور اللہ یحب المحسنین وہ پسند کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں، اللہ بشیء ساتھ ایک چیز کے، من الصید شکار میں سے، تنالوہ پالیں گے اسے، ایدیکم ہاتھ تمہارے، ورماحکم اور نیزے تمہارے، لیعلم تاکہ جان لے، اللہ من یخافہ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیبی غائبانہ طور پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں شکار کی پابندی دی جائے گی، اور کب ہوتی ہے ہمارے پر شکار کی پابندی؟ احرام کی حالت میں نا، تو احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شکار کی حالت، احرام کی حالت میں شکار منع کیا جائے گا تم پر، اور آزمائے گا۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ کیا ہوگا کہ جانور بہت پرندے جو ہیں شکار تمہارے بالکل قریب ہوں گے تمہارے ہاتھوں کے پاس، لیکن کیونکہ اجازت نہیں ہے تو اس لیے شکار نہیں کر سکتے۔ اب جیسے رمضان بھی آنے والا ہے، ہر چیز ہمارے فریج میں، ہمارے کچنز میں میسر ہوتی ہے، لیکن کیا ہے؟ آزمائش ہے ہماری کہ ہم اللہ کے لیے اس حلال کھانے سے رکتے ہیں کہ نہیں۔ تو جب ہم 30 دن کی یہ پریکٹس کر لیتے ہیں حلال کھانے سے رکنے کی، تو اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب تم حلال سے رک سکتے ہو تو تم حرام سے بھی رک سکتے ہو۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہ جو ہمارے دین میں تھوڑی بہت پابندیاں ہم پر لگائی جاتی ہیں، جب جیسے رمضان میں کچھ وقت کے لیے ہمیں کھانا نہیں کھانا ہوتا ہے، احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیبلونکم، البتہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں۔ فمن تو جو کوئی اعتدا زیادتی کرے، بعد ذالک بعد اس کے، فلہو تو اس کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا نہ تم مارو، الصید شکار کو، وانتم حرم جبکہ تم احرام میں ہو، ومن اور جس نے، قتلہ مارا اسے، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء تو بدلہ ہے، مثل مانت ما اس کے جو، قتل اس نے مارا، من النعمی چوپایوں میں سے، یعنی جو بھی جانور اس نے شکار کیا اسی جانور کا اس کو پھر وہ کرنا ہوگا، اس کی قربانی کرنی ہوگی اس کے کفارے کے طور پر۔ یحکم فیصلہ کریں گے، بھی اس کا، ذوا عدل دو عدل والے، منکم تم میں سے، ہدین بطور قربانی کے، بالغا پہنچنے والی، الکعبتی کعبہ تک، او یا کفارتن کفارہ ہے، طعام مسکین کھانا کھلانا چند مسکینوں کا، او یا عدل برابر، ذالک اس کے، صیامن روزے رکھنا ہے، لیذوقا تاکہ وہ چکھے، وبال امری ہی اپنے کام کا۔ تو یہ کانسیکوینسز، یہ جو کفارے ہوتے ہیں یہ کیوں دیے جاتے ہیں؟ تاکہ جو ہے جو بھی ہمارے ہاتھوں سے زیادتیاں ہو گئی ہیں، پھر ہمیں پتہ ہو، ہمارے نفس کو پتہ ہو کہ اگر کچھ غلطی کی ہے تو اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ عفا اللہ درگزر کیا اللہ نے، اما اس سے جو سلف گزر چکا، یعنی اس سے پہلے جب تک معلوم نہیں تھا کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے درگزر کیا۔ ومن اور جو کہ عادہ لوٹا، فینتقم تو انتقام لے گا، اللہ منہ اس سے، واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے۔ احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، صیدو شکار، البحری سمندر کا، وطعامہ اور کھانا اس کا، متاعن فائدہ مند ہے، لکم تمہارے لیے، وللسیارتی اور قافلے کے لیے، وحرم اور حرام کیا گیا، علیکم تم پر، صید البری شکار خشکی کا، ما دم تم جب تک ہو تم، حرمن احرام میں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے،
کیوں؟ کیونکہ یہ پابندیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، لہٰذا ان کو توڑنا نہیں ہے۔ واتقوا اللہ الذی، وہ جو الیہ، طرف اسی کے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ، بنایا اللہ نے، الکعبۃ، کعبہ کو، البیت الحرام، گھر حرمت والا، قیامً، قیام کا ذریعہ، للناسی، لوگوں کے لیے، وشہر الحرام، اور ماہ حرام کو، والہدیہ، اور قربانی کو، والقلائد، اور پٹے والے جانوروں کو، ذالک، یہ اس لیے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفات یہاں پر بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا والا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ سزا والا کن کے لیے؟ جو جانتے بوجھتے اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور غفور الرحیم کن کے لیے؟ جن کو پھر اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا احساس ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں ان کو جو ہے وہ ندامت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے لیے پھر میں بخشش والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں۔ ما، نہیں ہے، علی الرسول، رسول پر، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا۔ اور الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث، نہیں برابر ہو سکتے ناپاک، والطیب، اور پاک، ولو، اور اگرچہ، اعجبک، اچھی لگے تمہیں، کثرت الخبیث، ناپاک کی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پاک اور ناپاک چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی، پاک عمل اور ناپاک عمل کبھی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض اوقات ناپاک کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہی لائف سٹائل ہے، یا شاید یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، خواہ کتنا ہی تمہیں ناپاک اچھا لگ رہا ہو، اٹریکٹ کر رہا ہو، لیکن کیا ہے، پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألو، نہ تم سوال کرو، ان اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبدا، وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم، تمہارے لیے، تسؤکم، بری لگیں تمہیں۔ یعنی جب کوئی دین کا حکم آ جاتا ہے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بے جا سوال وہ کرتے ہیں کہ اچھا اب یہ احرام کا حکم ہے، اب اس میں اس کو کیسے کرنا ہے، اس میں اس کو کیسے کرنا ہے، یا اور بھی دیگر معاملات میں بہت زیادہ، جیسے بال کی کھال اتارنے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بے جا سوال نہ کرو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، پھر کوئی ایسا حکم آ جائے گا جس سے پھر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اور اس کی مثال ہم ابھی پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، بنی اسرائیل کے واقعے میں، کہ جب ان کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آگے سے کیسے کیسے سوال کیے، اور سوال کر کے انہوں نے اس سے کیا حاصل کیا، انہوں نے اس عمل کو اپنے لیے مشکل بنا لیا۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہاں سمجھا رہے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے تمہارے لیے، اس سے کیا ہوگا، تمہارے لیے عمل مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں، سوال کرنا منع نہیں ہے، سوال کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن سوال برائے سوال، یا سوال اس مقصد سے کیا جائے کہ بس عمل تو کرنا نہیں ہے، بس ایسے ہی جو ہے نا وہ صرف اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے میں سوال کر رہی ہوں، تو وہ سوال ناپسندیدہ ہے، یا پھر عمل کو اپنے لیے مشکل بنانے والی بات ہے۔ اس طرح کے سوال جس سے آپ کے لیے عمل مشکل ہو جائے، تو وہ بھی سوال ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ غور و فکر والے سوال، آپ کو واقعی کسی چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھنا، ایسے سوال کرنے کی بالکل ممانعت نہیں ہے، پوچھنا چاہیے، یا کسی کی چیز کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، وہ پوچھنا، اس طرح کے سوالوں میں کوئی قباحت نہیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو گے، عنہا، ان کے بارے میں، حین، جس وقت، يُنَزَّلُ، نازل کیا جاتا ہے، القرآن، قرآن، تبدا، وہ ظاہر کر دی جائیں گے، لکم، تمہارے لیے، عفا اللہ، درگزر کیا اللہ نے، عنہا، ان سے، واللہ، اور اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، حلیم، بہت بردبار ہے۔ قد، تحقیق، سألہا، سوال کیا تھا ان کے بارے میں، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے،
ثم پھر اصبحو وہ ہو گئے بہا ان کا کافرین انکار کرنے والے. یعنی کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، ان کو کوئی حکم دیا گیا، اس کے بارے میں انہوں نے سوال برائے سوال کیا، تو جب ان کو ان کے سوالوں کے جواب ملے تو انہوں نے کیا کیا؟ پورا عمل کرنے سے ہی منع کر دیا. ما جعل نہیں بنایا اللہ نے من بحیرتن کوئی بحیرہ، ولا سائبتن اور نہ کوئی سائبہ، ولا وسیلتن اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حامن اور نہ کوئی حام، ولیکن اور لیکن الذین وہ جنہوں نے کفر کیا، یفترون وہ گھڑ لیتے ہیں اللہ پر الکذب جھوٹ، و اکثرہم اور اکثر ان کے لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے. وَإِذَا قِیلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم انہیں، تعالوا آؤ، الی ما طرف اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول کے، قولوا وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہمیں، ما جو وجدنا پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو. یعنی اپنے نانی دادی کا دین چھوڑنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل لگتا ہے جبکہ حق سامنے آ بھی جائے. اولو کیا بھلا اگرچہ کانا ہوں آباؤہم آباء و اجداد ان کے، لا یعلمون نہ وہ علم رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم لازم ہے تم پر بچانا، انفسکم اپنی جانوں کو، لا یضرکم نہ نقصان دے گا تمہیں، من ضل جو بھٹک گیا، اذا اہتدیتم جب ہدایت پا چکے تم، الی اللہ طرف اللہ ہی کے، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کے سب کا، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما وہ جو تم تھے تعملون تم عمل کرتے. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت گواہی ہے، بینکم درمیان تمہارے، اذا حضر جب حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، حین الوصیتی وقت وصیت کے، اثنان دو، ذوا عدل عدل والوں کی، منکم تم میں سے، یعنی کہ جب وصیت کرو تو دو عدل والے جو ہیں وہ پاس ہونے چاہیے، او یا آخرانی دو اور، من غیرکم تمہارے علاوہ سے، ان اگر تم ضربتم سفر کر رہے ہو تم، فی الارض زمین میں، فاصابتکم پھر پہنچے تمہیں، مصیبت الموت مصیبت موت کی، اور اگر سفر پر ہو اور پھر موت آ گئی ہے تمہارے پر، تب کیا کرو؟ مزید دو اور گواہ لے لو، تحسبونہما تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ بعد نماز کے، فیقسمان پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، ان اگر ارتبتم شک کرو تم، لا نشتری کہ نہ ہم لیں گے، بھی ساتھ اس کے، ثمنن کوئی قیمت، ولو اور اگرچہ کانا ہو وہ، ذا قربا رشتہ دار، ولا نکتم اور نہ ہم چھپائیں گے، شہادت گواہی کو. یعنی کہ جو وصیت کے وقت گواہ بنائے گئے تھے، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ قسم کھا کر جو ہے اس وصیت کی جو ہے وہ شہادت دیں گے، اللہ کی، انا بے شک ہم، اذن تب، لمن الآثمین البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے. فإن پھر اگر عثر اطلاع ہو جائے، علی اس پر، انہما کہ بے شک وہ دونوں، استحقا وہ مستحق ہوئے ہیں، اثمن گناہ کے، یعنی کہ انہوں نے وصیت چھپائی ہے یا غلط بیان کی ہے، فآخرانی پس دوسرے، یقومانی وہ دونوں کھڑے ہوں گے، مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے جو، استحقا حق ثابت ہو گیا، علیہم جن پر، الاولیانی دو قریب ترین، فیقسمانی پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لشہادتنا البتہ گواہی ہماری، احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا اور نہیں زیادتی کی ہم نے، انا بے شک ہم، اذا لمن الظالمین تب البتہ ظالموں میں سے ہوں گے. ذالک یہ، ادنا زیادہ قریب ہے، ان یأتوا کہ وہ لائیں، بالشہادتی گواہی کو، علی وجوہہا اس کی اصل رخ پر، او یخافوا یا وہ ڈریں، ان کے رد کر دی جائیں گی، ایمان ان کی قسمیں، بعد ایمانہم بعد ان ورثاء کی قسموں کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور سنو، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الفاسقین ان لوگوں کو جو فاسق ہیں، یوم جس دن، یجمع جمع کرے گا، اللہ الرسل رسولوں کو، فیقول پھر وہ کہے گا، ماذا اجبتم کیا جواب دیے گئے تھے تم،
یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر رسول سے پوچھیں گے کہ جب تم میرا پیغام لے کر گئے تھے تو تمہاری قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا وہ کہیں گے لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمیں، انکا بے شک تو ہی ہے علام الغیوب خوب جاننے والا غیبوں کا۔ اذ جب قالا فرمائے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم اذکر یاد کرو نعمتی میری نعمت جو علیکا تجھ پر ہے وعلی والدتک اور تیری والدہ پر، اذ جب ایدتک تائید کی میں نے تیری بروح القدس ساتھ روح القدس کے، تکلم الناس تو کلام کرتا تھا لوگوں سے فی المہدی گہوارے میں، وکہلن اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ اور جب علمتک تعلیم دی میں نے تجھے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل کی، وَإِذْ اور جب تخلق تو بناتا تھا، من الطین مٹی سے، کہیئتی مانند شکل، الطیری پرندے کے، بِإِذْنِ میرے اذن سے۔ یہاں پر اب عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ جو انہیں ان پر احسانات کیے ان کی والدہ پر، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں ان کے سامنے کہ کیا کرتے تھے تم، کہیئتی طیر مانند شکل پرندے کے تم بناتے تھے، بِإِذْنِ میرے اذن سے، فتنفخو پھر تو پھونک مارتا تھا، فیہا اس میں، فتکونو پھر وہ ہو جاتا تھا، طیرن پرندہ، بِإِذْنِ میرے اذن سے۔ یہاں پر بہت ہی اہم لفظ ہے یہاں پر بِإِذْنِ، کیونکہ جب ہم کسی نبی کا معجزہ دیکھتے ہیں نا تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس وہی اس پر قادر ہے یا اس کی اپنی کوئی قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کر پا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر ہر اس کے بعد جو ہے بِإِذْنِ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میرے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے بتایا کہ مٹی سے تم پرندے کی شکل بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو کیا ہو جاتا تھا، وہ زندہ ہو جاتا تھا میرے اذن سے۔ پھر وَتُبْرِئُ اور تو اچھا کر دیتا تھا، الْأَكْمَحَ پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ اور برس والے کو، بِإِذْنِ میرے اذن سے، وَإِذْ اور جب تخرجو تو نکالتا تھا، الموتى مردوں کو، بِإِذْنِ میرے اذن سے، وَإِذْ اور جب کففتو روکا میں نے بنی اسرائیل کو، عنکا تجھ سے، اذ جب جئتہم لایا تو ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیاں، فقال تو کہا، الذین انہوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، منہم ان میں سے، ان نہیں ہے ھذا یہ، الا مگر سحر جادو، مبین کھلم کھلا۔ تو بنی اسرائیل کے پاس جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے کیا کیا، ان کی باتیں، ان کے تمام جو احکامات تھے اور ان کی جو معجزات تھے ان کا سرے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ تو جادو ہے۔ وَإِذْ اور جب اوحیت وحی کی میں نے، الی الحواریین طرف حواریوں کے، ان یہ کہ آمنو ایمان لاؤ، بی مجھ پر، وبرسولی اور میرے رسول پر، یعنی کہ حواری وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی کی، یہ وہ والی وحی کا یہاں پر ذکر نہیں ہو رہا جو انبیاء پر کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے دل میں کسی بات کا الہام ہو جانا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا، اور پھر کیا ڈالا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ کیا کہنے لگے وہ حواری، قالو انہوں نے کہا، آمنا ایمان لائے ہم، وشہد اور گواہ رہے، باننا بے شک ہم مسلمان ہیں۔ کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جو ان کے صحابی اور ساتھی تھے، حواری تھے، کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر قوم کو جب بھی کوئی نبی آتے ہیں وہ اسلام لے کر آتے ہیں، اور اس قوم کے لوگ جو اس دین کو مانتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، بعد میں وہ اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو بھی نبی آتا ہے، جو بھی دین آتا ہے، وہ اسلام ہی ہوتا ہے اور وہ نبی مسلم ہی ہوتا ہے۔ اذ جب قالا کہا، الحواریون حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع کیا استطاعت رکھتا ہے، ربک رب تیرا، ان ینزل کہ وہ اتارے، علینا ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان، من السماء آسمان سے، قال اس نے کہا، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمن۔ اب انہوں نے کیا فرمائش کی کہ حواریوں نے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے دسترخوان اتار سکتے ہیں آسمان سے؟ تو آگے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ قالو انہوں نے کہا، نرید ہم چاہتے ہیں، ان کے نأکل ہم کھائیں، منہا اس سے، وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا دل ہمارے، یعنی اللہ کی ایک نشانی جب ہم وہ دیکھیں گے تو وہ دراصل اطمینان قلب چاہ رہے تھے، ونعلم اور ہم جان لیں، ان کے قد تحقیق، صدقتنا
سچ کہا تو نے ہم سے، ونکونا اور ہم ہو جائیں علیہا اس پر من الشاہدین گواہوں میں سے۔ قالا کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا اتار ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان۔ تو مائدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دسترخوان۔ سورت کا نام جو المائدہ ہے وہ اسی پر ہے۔ من السماء آسمان سے، تکونو وہ ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید، لاولینا واسطے ہمارے پہلوں کے، و آخرینا اور ہمارے پچھلوں کے، و آیتن اور ایک نشانی، من کا تیری طرف سے۔ یعنی آسمان سے دسترخوان کا اتر کر آنا اور پھر اس میں سے کھایا جانا، یہ کیا ہوگا کہ ایک نشانی ہو جائے گی، اور اس دن کو جو ہے وہ بطور عید جو ہے وہ سیلیبریٹ بھی کریں گے۔ ورزقنا اور رزق دے ہمیں، وانت خیر الرازقین اور تو بہتر ہے سب رزق دینے والوں سے۔ قال اللہ فرمایا اللہ نے، انی بے شک میں منزلہا نازل کرنے والا ہوں اسے، علیکم تم پر۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں تمہارے اوپر ایک مائدہ اتاروں گا۔ فمن تو جو کوئی یکفر کفر کرے گا، بعد اس کے۔ اب جب نشانی اللہ کی دیکھ لی، جب معجزہ آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے، آنکھوں کے سامنے آسمان سے دسترخوان اتار دیں گے جب اللہ تعالیٰ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جو کوئی کفر کرے گا اس کا حال کیا ہوگا۔ فَإِنِّي تو بے شک میں، اعذبہ میں عذاب دوں گا اسے، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ نہیں میں عذاب دوں گا وہ، احدن کسی ایک کو، من العالمین تمام جہان والوں میں سے۔ بڑی آزمائش ہے کہ اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد پھر اگر کوئی کفر کرے گا اور پھر اس کو جھٹلائے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا، تو پھر ایسا عذاب جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں کبھی کسی کو نہیں دیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ کیا تو نے، قلتا کہا تھا تو نے، للناس لوگوں سے، اتخذونی بنا لو مجھے، و امیہ اور میری ماں کو، الہین دو الہ، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں عیسائیت میں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو الہ کا درجہ دیتے ہیں وہ لوگ۔ قالا وہ کہیں گے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، سبحانہ کا پاک ہے تو، ما یکونو نہیں ہے، لی میرے لیے، ان اقولا کہ میں کہوں وہ بات، ما لیسا نہیں ہے جس کا، لی مجھے، بحق کوئی حق۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو صاف صاف بتا دیں گے کہ انہوں نے تو اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ ان کنتو اگر تھا میں، قلتہو کہتا میں اس کو، فقد تو تحقیق، علمتہ تو جان لیتا اسے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے ایسے کچھ کہا ہوتا تو آپ یقین اس کو جانتے ہوتے، کیونکہ تعلم تو جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم اور نہیں میں جانتا، ما فی نفسک جو تیرے نفس میں ہے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، علام الغیوب خوب جاننے والا غیبوں کا۔ ما قلتو نہیں کہا تھا میں نے، لہم انہیں، الا مگر، ما جو، امرتنی حکم دیا تو نے مجھے، بھی جس کا، انی اعبدو کہ عبادت کرو، اللہ اللہ کی، ربی جو رب ہے میرا، و ربکم اور رب ہے تمہارا، وکنتو اور تھا میں، علیہم ان پر، شہیدن گواہ، ما دمتو جب تک میں رہا، فیہم ان میں، فلما پھر جب، توفیتنی فوت کر لیا تو نے مجھے، کنتا تھا تو، انتا تو ہی، اقرب الرقیبہ نگران، علیہم ان پر، یعنی جب میں فوت ہو گیا پھر تو ہی ان پر نگران تھا، انتا تو، علی کلی اوپر ہر شے ان چیز کے، شہید خوب گواہ ہے، ان اگر تو عذبہم تو عذاب دے انہیں، فإنہم تو بے شک وہ، عبادو کا بندے ہیں تیرے، وإن تغفر اور اگر تو بخش دے، لہم انہیں، فإنکا تو بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العزیزو بہت زبردست، الحکیم بہت حکمت والا۔ قولا فرمائے گا اللہ اللہ، ھذا یہ، یوم دن ہے، ینفعو نفع دے گا، الصادقین سچوں کو، صدقہم سچ ان کا۔ روز قیامت جو ہے وہ کیا چیزیں فائدہ دیں گی؟ صرف ہمارے اعمال۔ جس نے سچ کہا ہوگا، جس نے تصدیق کی ہوگی، سچ سے ایک مراد ہے حق کی تصدیق کرنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آج تو وہ دن ہے جس دن صرف لوگوں کو ان کے اعمال ہی فائدہ دیں گے اور کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ عنہم ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے
اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہم بھی اللہ سے راضی ہوں۔ ذالک یہ ہے الفوز کامیابی العظیم بہت بڑی، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین، وما اور جو کچھ فیہن ان میں ہے، سب پر بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ وہوا اور وہ علی کلی اوپر ہر شیء ان چیز کے قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمان ہوں، والارض اور زمین کو، وجعل اور اس نے بنایا الظلمات اندھیروں، والنور اور روشنی کو، ثم پھر الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بربہم ساتھ اپنے رب کے، یعدلون وہ برابر قرار دیتے ہیں، یعنی کہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من طین مٹی سے، ثم پھر قضا اس نے مقرر کی، اجلاً ایک مدت، و اجلن اور ایک اور مدت، مسمن مقرر ہے، عندہ اس کے ہاں، ثم پھر بھی انتم تم تمترون تم شک کرتے ہو، وہوا اور وہ ہے اللہ اللہ۔ کون ہے اللہ؟ فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے اور زمینوں میں بھی وہی اللہ ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے سرکم پوشیدہ تمہارا، وجہرکم اور ظاہر تمہارا، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تکسبون جو تم کماتے ہو، وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیت کوئی نشانی، من آیاتی نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کی، الا مگر کانو ہیں وہ عنہا اس سے، معرضین اعراض کرنے والے۔ فقد پس تحقیق، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالحق کی حق کو، لما جب جاءہم وہ آیا ان کے پاس، یعنی کہ جب ان کے سامنے حق آ گیا، قرآن آ گیا، رسول آ گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فسوف پس ان قریب، یاتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما اس کی جو کانو تھے وہ بھی جس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کم کتنی ہی اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، مکناہم قدرت دی تھی ہم نے انہیں، فی الارض زمین میں، ما وہ جو لم نہیں، نمکن ہم نے قدرت دی، لکم تمہیں، یعنی کہ تم اپنے آپ کو بہت ہی ترقی یافتہ قومیں سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے میں نے بہت ساری ایسے قومیں آئیں اس زمین پر جو تم سے زیادہ قدرت رکھتی تھی، تم سے زیادہ وسائل تھے ان کے پاس، لیکن کیونکہ اللہ کی نافرمان تھی، دنیا میں رہ کر اللہ کے دیا ہوا کھا کر، اللہ کی دی ہوئی زمین پر رہ کر کیا کرتے تھے؟ اللہ کی ہی نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے ان کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا اور بھیجا ہم نے، السماء آسمان کو، علیہم ان پر، مدراراً بہت برسنے والا، یعنی کہ آسمان سے بہت اچھی بارشیں برستی تھی، جس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کی فصلیں بہت اچھی ہوتی تھیں، بہت ان کے پاس جو ہے وہ اناج اور ہر طرح کی ان کے پاس جو ہے وہ آسائشیں تھیں۔ وجعلنا اور بنائی ہم نے، الانہار نہریں، تجری جو بہتی تھیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، فاہلکناہم پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، وانشأنا اور اٹھائی ہم نے، من بعدہم بعد ان کے، قومن قومیں، آخرین دوسری۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اگر آج ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے، آج اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا اور اس کا کام ہوتا رہے گا۔ لیکن ہم سے جو کہا گیا تھا، ہمارے جو چیز ذمہ لگائی گئی تھی، جب ہم ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو کوئی تو کرے گا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا اور اگر نازل کرتے ہم، علیک آپ پر، کتاباً ایک کتاب، فی قرطاس کاغذ میں، فلمسوہ پھر وہ چھو لیتے اسے، بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، لقال البتہ کہتے، الذین وہ جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں ہذا یہ، الا مگر سحر جادو، مبین کھلم کھلا۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کیا گیا، علیہ اس پر، ملکن کوئی فرشتہ۔ اب ایک اور ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا۔ ولو اور اگر انزلنا اتارتے ہم، ملکن کوئی فرشتہ، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، الامر معاملے کا،
ثم پھر لا ينظرون، نہ وہ مہلت دیے جاتے. یعنی فرشتے کب اترتے ہیں؟ موت کے وقت نا، موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر فرشتہ اتار دیتا ہے ان پر میں، تو پھر تو ان کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. وَلَوْ، اور اگر جعلناہ بناتے ہم اسے، ملکن ایک فرشتہ، لجعلناہ البتہ بناتے ہم اسے، رجلن آدمی ہی، وللبسنا اور البتہ مشتبہ کر دیتے ہم، علیہم ان پر، ما یلبسون جو وہ شبہ کرتے ہیں. ولقد، اور البتہ تحقیق، استہزئ مذاق اڑایا گیا، برسول ان کے رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کی باتوں پر، کیونکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کا انہوں نے یہی حال کیا تھا کہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان سے طرح طرح کے جو ہے وہ ڈیمانڈز کرتے تھے. فحاقہ، پھر گھیر لیا، الذین ان کو جنہوں نے، سخروا تمسخر کیا، منہم ان میں سے، ما اس چیز، اس نے جو، کانو تھے وہ، بھی جس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا. قل کہہ دیجئے، لمن کس کے لیے، ماں جو کچھ کس کے لیے ہے، ماں جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے. قل للہ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے، سب کچھ اللہ کا ہے. کتبہ اس نے لکھ دی، علی نفسہ اپنے نفس پر، الرحمت رحمت. اللہ اکبر، کتنا عظیم ہے ہمارا رب. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اپنے بارے میں، کہ اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہمارے لیے رحیم ہے، ہم پر رحم کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں؟ کیونکہ ہمارے اعمال تو اس چیز کی بالکل بھی عکاسی نہیں کرتے کہ ہم اللہ کا رحم چاہتے ہیں. ہم تو ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کا غضب جو ہے وہ بھڑکے. تو لہٰذا اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سراپا رحمت ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ طرف دن قیامت کے، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، الذین وہ جنہوں نے، خسروا نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم پس وہ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. وَلَہُ اور اسی کے لیے ہے، ما سکنا جو ساکن ہے ٹھہرا ہوا، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وہوا اور وہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا. قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ کیا سوائے اللہ کے، اتخذو میں بنا لوں، ولیین کوئی دوست، فاطری پیدا کرنے والا ہے، السماواتی وہ آسمان، والارض اور زمین کا، وہوا اور وہ، یطعم وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم اور نہیں وہ کھلایا جاتا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو اپنا دوست بنا لو، جبکہ اللہ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، امرت حکم دیا گیا ہوں میں، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلا، من اسلم جو اسلام لایا، ولا تکونن اور نہ ہرگز آپ ہوں، من المشرکین مشرکین میں سے. قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو کہ میں اگر میں نافرمانی کروں، یا اگر نافرمانی کی میں نے، ربی اپنے رب کی، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ اگر میں نے بھی، نبی ہونے کے باوجود، اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. من یصرف جو کوئی پھیر دیا گیا، عنہ اس سے یعنی عذاب سے، یومئذ اس دن، فقد تو تحقیق، رحمہ اس نے رحم کیا اس پر. وذالک الفوز اور یہی ہے کامیابی، المبین کھلم کھلی. وَإِن یمسسک اور اگر پہنچائے آپ کو، اللہ بدر کوئی تکلیف، فلا کاشفہ تو نہیں کوئی دور کرنے والا، لہو اسے، الا مگر ہوا وہی. بہت ہی پاورفل آیت ہے، اور اس سے اتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، فلا کاشف لہ الا ہوا تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا مگر وہی، مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. وَإِن اور اگر یمسس کا وہ پہنچائے آپ کو، بخیرن کوئی بھلائی، فہوا تو وہ، علی کلی اوپر ہر شیء ان چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے. تو لہٰذا ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے
کہ ہمیں اس چیز پر یقین ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی چیز ہمیں نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہیں، اور کوئی چیز ہمیں نقصان بھی نہیں دے سکتی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ وَهُوَ، اور وہ القاہر، غالب رکھنے والا ہے، فوق، اوپر، عبادی ہی، اپنے بندوں کے، وَهُوَ، اور وہ الحکیم، بہت حکمت والا ہے، الخبیر، خوب باخبر ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ایو، کون سی، شیء، ان چیز ہے، اکبر، سب سے بڑی، شہادتاً، گواہی میں۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ، اللہ، شہید، گواہ ہے، بینی، درمیان میرے، و بینکم، اور درمیان تمہارے، و اوحی، اور وحی کیا گیا، الیہ، میری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، لانذرکم، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، بہی، ساتھ اس کے، ومن، اور جسے بلغ، یہ پہنچے، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ اللہ کے عذاب کے ذریعے جو ہے اس کی جو سزائیں ہیں وہ بتا کر کہ کیسے جو ہے اگر ہم اعمال نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، پھر ہمارے لیے رسوائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ قرآن میں نے اس لیے اتارا تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بھی، ساتھ اس کے، وَإِنَّا، کیا بے شک تم، لَتَشْهَدُونَ، البتہ تم گواہی دیتے ہو، اَنَّا، بے شک، مع، ساتھ، اللہ، اللہ کے، آلِہَةً، الہ ہیں، اخرى، دوسرے۔ قل، کہہ دیجئے، لا اشہد، نہیں میں گواہی دیتا، یعنی میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، ہوا، وہ، الہ، الہ ہے، واحد، ایک ہی، واننی، اور بے شک میں، بریء، بریء الذمہ ہوں، مما، اس سے جو، تشرکون، تم شرک کرتے ہو۔ الذین، وہ لوگ جو، آتیناہم، دی ہم نے انہیں، الکتاب، کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، کما، جیسا کہ، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، یعنی کہ اس قدر پہچان ہے ان کو اس قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں بار بار کیونکہ بتائی گئی تھیں ان کو، وہ جانتے ہیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ آپ کو اور اس کتاب کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں۔ الذین، وہ جنہوں نے، خسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، فہم، لا یؤمنون، تو وہ نہیں، وہ ایمان لاتے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، افطرا، گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ۔ اللہ اکبر، کتنا ہمیں برا لگتا ہے نا جب دنیا میں کوئی ہمارا نام لے کر کوئی جھوٹی بات کرتا ہے کہ فلاں نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے، جبکہ ہم نے وہ بات نہیں کی ہوتی، تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، ہم کتنے غضبناک ہوتے ہیں، کتنا ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا غصہ نہیں آتا ہوگا جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اس کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اس کی دی ہوئی زمین پر رہتے ہیں، پھر اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اوپر سے شرک کرتے ہیں، سب سے بڑا گناہ کہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس پر، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہے جو اللہ نے نہیں کی کہیں، اپنی بات کو یہ کہنا کہ اللہ نے ایسے کہا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ او کذبا، یا جھٹلائے، بھی آیاتی ہی، اس کی آیات کو، انہو، بے شک وہ، لا یفلح، نہیں وہ فلاح پاتے، الظالمون، جو ظالم ہیں۔ ویوم، اور جس دن، نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو، ثم، پھر، نقولو، ہم کہیں گے، للذین، ان سے جنہوں نے، اشرکو، شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں شریک تمہارے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اب ان مشرکوں کو کیا کہیں گے، لے آؤ اپنے شریک جن کو تم دنیا میں میرے ساتھ کھڑا کرتے تھے، میرا شریک بناتے تھے، اب کہاں گئے وہ تمہارے ساتھی، اور کیا اب وہ تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، این شرکاؤکم، کہاں ہیں شریک تمہارے، الذین، وہ جو، تم تھے، تزعمون، تم دعویٰ کرتے کہ میرے جو پیر صاحب ہیں یا میرے جو بھی یہ اللہ کے ساتھ جن کو بھی یہ شریک بناتے ہیں ان کا نام لے کر بڑے دعوے کرتے تھے کہ یہ قیامت کے دن مجھے بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بلا لو ان کو، ثم، پھر، لم تکن، نہیں ہوگا، فتنتہم، عذر ان کا، الا، مگر، ان، یہ کہ، قولو، وہ کہیں گے، واللہ، قسم ہے اللہ کی، ربنا، جو رب ہے ہمارا، ما کننا، نہ تھے ہم، مشرکین، شرک کرنے والے، یعنی اس دن کیا ہوگا، صاف مکر جائیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ انظر، دیکھیے، کیفا، کس طرح، کذبوا، انہوں نے جھوٹ بولا، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، وضل، اور گم ہو گئے، عنہم، ان سے، ما، جو، کانو، تھے وہ، یفترون، وہ گھڑتے، ومنہم، اور ان میں سے کوئی ہے، من، جو، یستمع، کان لگاتا ہے، الیک، طرف آپ کے،
وجعلنا اور ڈال دیے ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتاً پردے ان یفقہوہ کہ نہ وہ سمجھ سکیں اسے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرن بوجھ ہے۔ یعنی کیا کرتے تھے یہ مشرکین اور یہ سب لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، کان لگا کر ان کی باتیں سنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں نے ان کے دلوں پر ہی پردے ڈال دیے تاکہ وہ کوئی بات ہی نہ سمجھ سکیں۔ وَإِذْ يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں کُلَّ آیَةٍ ہر نشانی، لا یؤمنون وہ ایمان لائیں گے بہا اس پر۔ اللہ اکبر، ایسے ان کے دل سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ ان کو بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھا دیں لیکن کیا ہے ان لوگوں کی فطرت، کیا ہے ان لوگوں کی دل میں کہ قطعاً ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ صرف جو معجزے طلب کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھا دیں یا یہ معجزہ دکھا دیں، یہ صرف ایسے ہی دل لگی کے لیے کر رہے ہیں، ان کو ایمان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ جن کو ایمان لانا ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب کتنے صحابہ لے کر آئے، اور اللہ کے نبی کی انہوں نے ہر طرح سے مدد بھی کی، دین کی ہر طرح سے مدد کی۔ تو جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ معجزوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤکا جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقولو کہتے ہیں الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان نہیں ھذا یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں پہلوں کی۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا باتیں سناتے ہیں کہ یہ تو آپ پہلے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہم ینہون اور وہ روکتے ہیں عنہ اس سے، وینأون اور وہ دور رہتے ہیں عنہ اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ اور نہیں وہ ہلاک کرتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یعنی کہ نبی کی نافرمانی کر کے، نبی کو تکلیف دے کر کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور اوپر سے افسوس کی بات یہ کہ وما یشعرون ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى اور کاش آپ دیکھیں، اذ جب وقفوا وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار اوپر آگ کے، اللہ اکبر، فقالو تو وہ کہیں گے، یا لیتنا اے کاش ہم، نردو ہم لوٹائے جائیں، ولا نکذب اور نہ ہم جھٹلائیں بھی آیاتنا آیات کو، ربنا اپنے رب کی، ونکونا اور ہم ہوں من المؤمنین مومنوں میں سے۔ اب کھڑے ہیں آگ کے کنارے پر، جہنم کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسی باتیں کریں گے، کیا کہیں گے کہ ایک بار ایک چانس ہمیں اور مل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم مومن بن جائیں گے۔ بلکہ بدا ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے، ما کانوا جو تھے وہ یخفون وہ چھپاتے، من قبل اس سے پہلے، ولو ردو اور اگر وہ لوٹائے جاتے، لعادو البتہ پھر کریں گے، لما اسی کو جو نہو وہ روکے گئے تھے، عنہ جس سے، وانہم اور بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے جو ہیں، ان کی خصلت ہے، ایسے ہی یہ لوگ ہڈ حرام ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ بھی دنیا میں واپس بھیجا جائے اور ان کو ایک اور موقع دیا جائے کہ ٹھیک ہے تمہیں ایک اور موقع دیا جاتا ہے، جاؤ اب دکھاؤ کیا تم کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی وہ وہی حرکتیں کریں گے جو ابھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں اپنی اس بات میں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ایک بار دوبارہ بھیج دیا جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا، ان ہیا نہیں یہ، الا مگر حیاتنا زندگی ہماری، الدنیا دنیا کی، وما اور نہیں، نحن ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے۔ کیا کہتے ہیں اس دنیا میں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے 4 دن کی، بس اس کو جی لو، انجوائے کر لو، ہمیں بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں اٹھائے جائیں گے بھی کہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ آخرت کے بارے میں ان کا دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ ولو اور کاش ترا آپ دیکھیں، اذ جب وقفوا وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے سامنے، قالا وہ فرمائے گا، الیسا کیا نہیں ہے، ھذا بالحق یہ حق۔ اب قیامت کے دن، جب دنیا میں تو جھٹلاتے تھے نا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، اب قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، ہاں بتاؤ تم تو کہتے تھے کہ یہ موقع آئے گا ہی نہیں، یہ ٹائم آئے گا ہی نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اب یہ ٹائم آ گیا ہے، تو اب کیا خیال ہے تمہارا؟ قالو وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی، قالا وہ فرمائے گا، فذوقوا العذاب بس چکھو عذاب، بما بوجہ اس کے جو تم تھے تکفرون تم کفر کرتے، قد تحقیق خاسرہ خسارے میں رہے، الذین وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بلقاء اللہ ملاقات کو اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائے گی ان کے پاس، الساعۃ گھڑی قیامت کی، بغتتاً اچانک، قالو وہ کہیں گے، یا حسرتنا ہائے افسوس ہم پر، علی ما اس پر جو فرطنا
کمی کوتاہی کی ہم نے فیہا اس کے بارے میں، وہم اور وہ یحملون وہ اٹھائیں گے اوزارہم بوجھ اپنے، یعنی اپنے گناہوں کے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پشتوں پر، الا خبردار، کتنا برا ہے، ما یذرون جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، ومل حیات الدنیا اور نہیں زندگی دنیا کی، الا مگر لعب کھیل، و لہو تماشا، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، یہ اتنا مشغول کر لیتی ہے ہمیں اپنے آپ میں کہ ہم آخرت کو ہی بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، ولدارو اور البتہ گھر، الآخرت و آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان کے لیے جو، کن کے لیے، یتقون جو تقوی کرتے ہیں، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، فقد تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، لیحزنک البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو، الذین جو، یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم بس بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولیکن اور لیکن، الظالمین ظالم، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا ہی، یجحدون وہ انکار کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ تکلیف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکامات کیوں دے دیے، یہ آیات کیوں نازل کر دی ہمارے اوپر، اس لیے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ آپ کو بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلاتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کذبت جھٹلائے گئے، رسل کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، فصبروا پس انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور وہ ستائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم آ گئی ان کے پاس، نصرنا مدد ہماری، ولا مبدلا اور نہیں کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو، اللہ کی کتاب کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کے احکامات کو کوئی نہیں بدل سکتا، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، آ گئیں آپ کے پاس، من نبأ خبریں، المرسلین رسولوں کی، وَإِنْ اور اگر کانا ہے، کبرا بھاری، علیہ کا آپ پر، اعراضہم اعراض کرنا ان کا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پھر اگر استطاعت رکھتے ہیں آپ، ان تبتغی کہ آپ تلاش کریں، نفقاً ایک سرنگ، فی الارض زمین میں، او یا سلمن ایک سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم تو آپ لے آئیں ان کے پاس بھی آیتن کوئی نشانی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ جو بار بار نشانی کا مانگتے ہیں آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی دکھائے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو نشانی دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، اور اگر دکھانی ہے تو پھر آپ اپنی کوشش سے کوئی نشانی دکھا دیں ان کو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جن لوگوں کو مان کر نہیں دینا ہوتا ہے، آپ ان کو بڑی سے بڑی دلیل دے دیں، آپ ان کو بڑے سے بڑا جو ہے وہ واقعہ سنا دیں، یا کوئی بھی ان کو کسی بھی طرح سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پر ہی رہتے ہیں، وہ بات مان کر ہی نہیں دیتے، وہ اس طرف آتے ہی نہیں جس طرف ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، وَلَوْ اور اگر چاہتا اللہ لَجَمَعَهُمْ البتہ وہ جمع کر دیتا انہیں، علی الہدیٰ ہدایت پر، فلا پس نہ تکونن ہرگز آپ ہوں، من الجاہلین نادانوں میں سے، انما بے شک، یستجیبو قبول کرتے ہیں، الذین وہی جو، یسمعون سنتے ہیں، اللہ اکبر، سنتے تو ہم سب ہیں، کان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیے ہیں، لیکن یہاں سننے سے کیا مراد ہے، جو غور سے سنتے ہیں، جو عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں، صرف سننا برائے سننا نہیں، اس لیے سنتے ہیں کہ اچھا میں سنوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا احکامات دے رہے ہیں تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، والموتى اور مردے، یبعثہم اٹھائے گا انہیں اللہ ثم پھر الیہ اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہ، نزل نازل کی گئی، علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، بار بار ان کو صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں وہ اللہ کے رسول سے، کہ کوئی نشانی کیوں نہیں، آپ کبھی کہتے ہیں کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا آپ کے ساتھ، کبھی کہتے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی معجزات کیوں نہیں لے کر آئے، اور پھر بار بار اللہ کے نبی سے نشانیوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، قادر ہے، علی اس پر، ان ینزل کہ وہ نازل کرے، آیتن کوئی نشانی، ولیکن اور لیکن، اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے نشانی اتارنا، اللہ تعالیٰ اتار سکتے ہیں نشانی، لیکن کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ نشانی دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائیں گے، کیونکہ جن کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے اللہ کے نبی پر ایمان، اور یہ لوگ جو نشانیوں کی ضد کر رہے ہیں،
یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما من دابۃ اور نہیں کوئی جاندار، فی الارض زمین میں، ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ، یطیرو جو اڑتا ہے، بجناحیہ ساتھ اپنے دو پروں کے، الا مگر امم گروہ ہیں، امثالکم تمہاری ہی طرح کے۔ یہ چرند پرند، یہ جاندار، یہ بھی تمہاری طرح کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے۔ ما فرطنا نہیں کمی کی ہم نے، فی الکتاب کتاب میں، من شیء کسی چیز کی، ثم پھر الی ربہم طرف اپنے رب کے، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا اور وہ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، سم بہرے، و بکم اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں۔ کس چیز کے اندھیروں میں؟ گمراہی کے، جہالت کے اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء جس کو چاہتا ہے، اللہ یضللہ بھٹکا دیتا ہے اسے، ومن یشاء اور جس کو چاہتا ہے، یجعلہ وہ کر دیتا ہے اسے، علی صراط مستقیم اوپر سیدھے راستے کے۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ان اگر آتاکم آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ عذاب اللہ کا، او یا آتتکم آ جائے تمہارے پاس، الساعۃ قیامت یعنی گھڑی قیامت کی، اغیر اللہ کیا غیر اللہ کو تدعون تم پکارو گے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، بل ایاہ صرف بلکہ صرف اسی کو، تدعونا تم پکارو گے، فیکشفو پھر وہ کھول دے گا، ما اسے جو، تدعونا تم پکارو گے، الیہ طرف اس کے، ان اگر شاء وہ چاہے، وتنسونا اور تم بھول جاؤ گے، ما جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حقیقت بھی ہے، اکثر کبھی آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، جیسے جب زلزلے کی کوئی ویڈیوز دکھاتے ہیں یا کیا، ہر انسان کی نظر کدھر جا رہی ہوتی ہے؟ اوپر آسمان کی طرف، اور ہر انسان بڑے سے بڑا مشرک بھی ہو، اس کی زبان پر اس وقت اللہ کا ہی نام ہوتا ہے، کیونکہ جب ایکسٹریم کوئی تکلیف آتی ہے نا، تو اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا، کیونکہ اندر سے ہماری جو فطرت ہے وہ تو ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے نا، تو اس اندر سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب تو ایک ہی ہے، لیکن بس ہمارے اپنے نفسوں کی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ہم مان کر نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم پر اچانک اگر قیامت آ جائے یا اچانک کوئی عذاب تمہارے پر نازل ہو جائے، تب اس وقت تو تم اپنے شریکوں کو نہیں پکارو گے، اور اس وقت تو تم صرف اللہ کو ہی پکارو گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے، الی طرف امتوں کے، من قبل کا آپ سے قبل، فاخذناہم پس پکڑ لیا ہم نے انہیں، بالبأساء ساتھ تنگی، والضراء اور تکلیف کے، لعلہم شاید کہ وہ، یتضرعون وہ عاجزی کریں، یعنی اللہ کی طرف سے پکڑ کیوں آتی ہے، اللہ کی طرف سے تنگی تکلیف کیوں آتی ہے؟ تاکہ ہمارے اندر عاجزی آ سکے، جو ہمارے گناہ ہیں ہم ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر سکیں۔ فلولا پھر کیوں نہ، اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس، بأسنا عذاب ہمارا، تضرعوا انہوں نے عاجزی کی، ولیکن اور لیکن، قست قلوبہم سخت ہو گئے دل ان کے، اللہ کا عذاب دیکھ کر اور مشکلیں دیکھ کر کیا ہوا، مزید ان کے دل سخت ہو گئے۔ وزینا اور مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما کانوا جو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے۔ کیسے مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل؟ یعنی کہ اس نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے دلوں میں وہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو نا ٹھیک ہے، یہ صحیح کر رہے ہو تم، تو اس کو کہتے ہیں مزین کر دینا، کہ ہم اپنے برے عمل کو اچھا سمجھیں، یہ ہوتا ہے عمل کا مزین ہو جانا۔ فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے، ماں جو کچھ، ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی جس کی، فتحنا کھول دیے ہم نے، علیہم ان پر، ابواب دروازے، کل شیء ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، فرحوا وہ خوش ہو گئے، بما اس پر جو، اوتو وہ دیے گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو ہمیں بھول گئے، ہماری نصیحت کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان پر، دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، خوب ان کو مال دیا، عزت دولت ہر چیز ان کے پاس، ہر چیز کی فراوانی دی، اتنی فراوانی دی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اس پر جو، اوتو وہ دیے گئے تھے، اخذناہم پکڑ لیا ہم نے انہیں، بغتتاً اچانک، پھر اچانک ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، فَإِذَا تو اس وقت، ہم مبلسون وہ مایوس ہونے والے تھے۔ فَقُطِعَ پس کاٹ دی جائے گی، دابر جڑ، القومی اس قوم کی، الذین جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ان اگر اخذ اللہ لے جائے اللہ، سمعکم کان تمہارے، یعنی تمہاری
سننے کی جو قوت ہے وہ چلی جائے، وہ ابصارکم اور آنکھیں تمہاری یعنی تم اندھے ہو جاؤ، وہ ختمہ اور وہ مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من الہ کوئی ہے الہ غیر اللہ سوائے اللہ کے، یاتیکم جو لائے تمہارے پاس بھی اسے، انظر دیکھو کیفا کس طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں الآیاتی آیات کو، ثم پھر ہم وہ یصدفون وہ اعراض کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ان اگر آتاکم آئے تمہارے پاس عذاب اللہ عذاب اللہ کا بغتتاً اچانک، او یا جہرتاً اعلانیہ، حل یہلکو نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم مگر وہ لوگ الظالمون جو ظالم ہیں۔ کون ہے ظالم؟ جو شرک کرتے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی اس کو وہاں نہ رکھنا، تو شرک بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کو اس کی وہ شان میں کسی اور کو شریک کر دینا، یا اس کو اس کی شان سے گھٹا کر کسی اور کو اس کی جگہ لے آنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اسی لیے شرک کو ظلم عظیم بھی کہا گیا ہے۔ وما اور نہیں نرسلو ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو الا مبشرین مگر خوشخبری دینے والے، والمنذرین اور ڈرانے والے بنا کر، فمن آمنا پس جو کوئی ایمان لایا، وہ اسلحہ اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو امر اور ایمان اور نیکی جو ہے یہی انسان کو خوف اور غم سے نجات دلاتی ہے۔ اور پھر انسان جب ایمان پر ہوتا ہے، جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، پھر اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کو سنبھال لے گا۔ والذین اور وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، یمسہم چھوئے گا انہیں العذاب عذاب، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ قل کہہ دیجئے لا اقولو نہیں میں کہتا، لکم تم سے، اندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ کے، ولا اعلم الغیب اور نہیں میں جانتا غیب کو، ولا اقولو اور نہیں میں کہتا، لکم تم سے، انی ملکن کہ بے شک میں کوئی فرشتہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، الا ما مگر اس کے جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف۔ قل کہہ دیجئے حل یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے، العامہ اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا۔ یہاں اندھے اور دیکھنے والے سے کیا مراد ہے؟ ایک وہ شخص جو اللہ کی نشانیاں جو ہر سو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کی طرف اس کا رخ اللہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کو اللہ کی طرف کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے دیکھنے والا، اور اندھا جو ہے جو اللہ کی بھرپور نشانیاں دیکھ کر بھی اس کو اللہ یاد نہیں آتا، اس کو اندھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا، عمل کرنے والا اور نہ عمل کرنے والا، نیکی کرنے والا اور برائی کرنے والا، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون کیا پھر نہیں تم غور و فکر کرتے؟ وانذر اور ڈرائیے بھی ساتھ اس کے، الذین ان کو جو یخافون خوف کھاتے ہیں، ان یحشروا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم طرف اپنے رب کے، لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، لعلکم تاکہ تم یتقون لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ بچ جائیں۔ ولا تطردی اور نہ آپ دور کیجئے، الذین ان کو جو یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداوتی صبح، والعشی اور شام، یعنی ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہ کیجیے، ان کو اپنے پاس بٹھائیے اور ان کی بات سنیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ہے ان لوگوں کی کوالٹی؟ کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو صبح و شام کے اذکار جو ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے۔ یریدون کیوں یاد کرتے ہیں وہ صبح و شام اللہ کو؟ یریدون وجہہ وہ چاہتے ہیں چہرہ اس کا، یعنی اللہ کا دیدار چاہتے ہیں۔ ما علیک نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کوئی چیز، وما اور نہیں، من حسابک آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیء کوئی چیز، فتطردہم پھر اگر آپ دور کریں گے انہیں، فتکونا تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ وکذالک اور اسی طرح، فتنا آزمایا ہم نے، بعضہم ان کے بعض کو، ببعض ساتھ بعض کے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء کیا یہ ہیں وہ لوگ، من اللہ احسان کیا اللہ نے، علیہم جن پر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ، بعلم خوب جاننے والا، بالشاکرین
شکر کرنے والوں کو، اذا جب جاء آئیں آپ کے پاس الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی آیاتنا ہماری آیات پر، فقل پس کہہ دیجئے سلام علیکم سلام ہو تم پر، کتب ربکم لکھ دی تمہارے رب نے، علی نفسہ اپنے نفس پر، الرحمت رحمت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کو آپ کیسے ویلکم کیجئے، ان کو سلام کے ساتھ ویلکم کیجئے، اور پھر ان کو یہ خوشخبری بھی سنائیے کہ آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے آپ کے لیے، انہو کہ بے شک وہ، من عاملہ جو عمل کرے منکم تم میں سے، سوءً برے، بجہالت بوجہ جہالت کے، یعنی کہ غلطی سے اس سے کوئی عمل ہو جائے ایسا جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، یا جس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا بھول چوک سے جو ان سے کوئی غلطی ہو جائے، تم متابا لیکن کیا کریں وہ فوراً پھر وہ توبہ کر لیں، من بعد ہی بعد اس کے، وہ اسلحہ اور وہ اصلاح بھی کر لیں، یعنی کہ دوبارہ اس عمل کو نہیں کریں گے، یہ چیز بھی وہ اپنے دل میں اس کا تہیہ کر لیں، فَأَنَّهُ تو بے شک وہ، یعنی کہ کون، اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نفصل ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، لتستبین تاکہ ولی تستبینا اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل راستہ، المجرمین مجرموں کا، قل کہہ دیجئے انی بے شک میں، نوہی تو روکا گیا ہوں میں، ان کے اعبدا میں عبادت کروں، الذین ان کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دیں کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن غیر اللہ کو تم پکارتے ہو، ان کی عبادت سے میں روکا گیا ہوں، قل کہہ دیجئے لا اتبع نہیں میں پیروی کروں گا، اہواءکم تمہاری خواہشات کی، یعنی کہ یہ جو غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے یہ لوگ کیوں کرتے ہیں، یہ دراصل اپنی من گھڑت باتیں ان کی ہوتی ہیں، اپنی اندر کی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا نا، تو جب اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا ہے انسان کا، تو پھر انسان دوسرے سہارے ڈھونڈتا ہے اور پھر ان کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، کچھ قوموں نے کسی چیز کو الہ بنا لیا، کچھ قوموں نے کسی چیز کو الہ بنا لیا، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جیسے جب اللہ پر ایمان نہیں ہے تو پھر آج کل کیونکہ مادہ پرستی کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں ہر طرف مٹیریلزم کا دور ہے، تو لوگوں نے کیا کیا ہے، مال کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے کہ اس کی پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں، اور کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ملی ہے تو اس کے غم میں اتنے زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے وہ اللہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو کہیں کہ میں اس چیز کو نہیں پکار سکتا جس کو تم لوگ پکارتے ہو، کیونکہ تم لوگ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو، قد تحقیق دلل تو میں بھٹک گیا، اذن تب، وما اور نہیں ہوں گا میں، یعنی کہ اگر میں نے بھی تمہاری طرح تم اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میں اپنے راستے سے بھٹک گیا، وما اور نہیں ہوں گا، انا میں، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، قل کہہ دیجئے انی بے شک میں، علی بینۃ ایک واضح دلیل پر ہوں، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، یعنی قرآن ہے میرے پاس، وکذبتم اور جھٹلا دیا تم نے بھی اسے، ما عندی نہیں میرے پاس، ما وہ جو تستعجلون تم جلدی طلب کر رہے ہو، بھی اس کو، یعنی کہ کیا جلدی مانگتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے نبی کو کہ اگر آپ اتنے سچے ہیں تو جو عذاب آپ ہمیں جس سے ڈرا رہے ہیں اس کو لے آئیں، جلدی لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، ان الحکم نہیں حکم الا اللہ مگر اللہ ہی کا، یقص وہ بیان کرتا ہے، الحق کا حق کو، وہوا اور وہ، خیر الفاصلین بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں، قل لو کہہ دیجئے اگر، انا بے شک اندی میرے پاس ہوتا وہ جو تستعجلون تم جلدی طلب کر رہے ہو، یعنی کہ عذاب کو لے آنا اس کا اختیار، بھی اسے، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، الامر معاملے کا، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وعندہ اور اسی کے پاس ہیں، مفاتیح چابیاں، الغیب غیب کی، کس کے پاس ہیں، اللہ کے پاس، غیب کون جانتا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا لا یعلمها نہیں جانتا انہیں الا ہو مگر وہی، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما فی البری جو خشکی میں ہے، والبحری اور سمندر میں ہے، خشکی کی تہوں میں اور سمندر کی تہوں میں کیا چھپا ہے وہ صرف اس کو پتہ ہے، وما تسقط اور نہیں گرتا، من ورقۃ کوئی پتا، الا یعلمها مگر وہ جانتا ہے اسے، اللہ اکبر، کتنے درخت ہیں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اس پوری زمین پر، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے، ولا حبتن اور نہ کوئی دانہ، کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا دانہ،
فی ظلمات اندھیروں میں الارض زمین کے ولا رطب اور نہ کوئی تر ولا یابس اور نہ کوئی خشک الا مگر فی کتاب ایک کتاب میں ہے مبین واضح وہوا اور وہی ہے الذی جو یتوفاکم فوت کر لیتا ہے تمہیں باللیل رات کو، یعنی جب انسان سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نیند کیا ہے، وہ موت کی بہن ہے، تو ایک طرح کی موت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے کیونکہ روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے اللہ کی طرف۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما جرح تم جو کمائی کرتے ہو تم بالنہار دن کو، پورا دن میں کیا کمایا، کہاں جھوٹ سچ بولا، کہاں بددیانتی کی، کہاں کسی پر ظلم کر دیا، کہاں کسی کا حق چھین لیا، اور کہاں کوئی نیک عمل بھی کیے، کہاں کسی کا بھلا کیا، کہاں کسی کی حق تلفی ہونے سے بچایا یا حق تلفی نہیں کی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں بھی جانتے ہیں تو ہماری نیکیاں بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما جرحتم جو کمائی کرتے ہو تم بالنہار دن کو، ثم پھر یبعثکم وہ اٹھاتا ہے تمہیں، فیہ اس میں لیقضی تاکہ پورا کیا جائے اجل مسمى مقرر وقت۔ نیند سے کیوں دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، روح دوبارہ کیوں لوٹائی جاتی ہے، کیونکہ ابھی موت کا وقت نہیں آیا، تو موت کے وقت آنے تک ہر روز روح جو ہے وہ واپس آتی رہے گی جب تک موت کا وقت نہیں آتا، کیونکہ اس وقت جب روح گئی اللہ کے پاس تو پھر واپس نہیں آئے گی۔ ثم الیہ پھر اسی کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، ثم ینبئکم پھر وہ بتائے گا تمہیں بما کنتم جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے، وہو القاہر اور وہ غالب ہے فوق اوپر عبادہ اپنے بندوں کے، وَيُرْسِلَ اور وہ بھیجتا ہے علیکم تم پر حفظہ نگران، کون ہے نگران، فرشتے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آ جاتی ہے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت، توفتہ فوت کرتے ہیں اسے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، وہم اور وہ لا یفرطون نہیں وہ کمی کوتاہی کرتے۔ ایسے وہ پنکچول فرشتے ہیں، ایسے وہ اللہ کے جو ہے نا وہ بریلینٹ فرشتے ہیں کہ جو وقت جو لمحہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ اسی لمحے اس شخص کی موت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس شخص کی روح جو ہے وہ اسی لمحے قبض ہونی چاہیے، تو وہ اسی لمحے ہوتی ہے، نہ اس سے ایک لمحہ آگے نہ اس سے ایک لمحہ پیچھے۔ ثم ردو پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں، یعنی فرشتے کہاں لے کر جاتے ہیں پھر اس روح کو، اللہ طرف اللہ کے، مولاہم جو مولا ہے ان کا، الحق حقیقی، اصل مولا تو اللہ ہی ہے، اللہ خبردار، لہ الحکم اسی کے لیے ہے فیصلہ، وہو اسرع اور وہ زیادہ جلد ہے حساب لینے میں، الحاسبین سب حساب لینے والوں سے۔ قل کہہ دیجئے من ینجیکم کون نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلماتی اندھیروں سے، البر خشکی کے، والبحر اور سمندر کے، تدعونہ تم پکارتے ہو اسے، تضرعاً گڑ گڑا کر، وخفیتاً اور چپکے چپکے، یعنی کہ اونچی آواز سے اللہ سے دعائیں کرو یا چپکے چپکے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ کو جب تم پکارتے ہو تو بتاؤ کون سنتا ہے پھر تمہاری دعاؤں کو اللہ کے علاوہ۔ لَإِنْ البتہ اگر انجانا اس نے نجات دی تمہیں، من ہذہ اس سے، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے اللہ ینجیکم وہ نجات دیتا ہے تمہیں، منہا اس سے، ومن کل کرب اور ہر مصیبت سے، ثم پھر انتم تم تشرکون تم شریک بناتے ہو۔ اللہ اکبر، کیسا ہے انسان نامراد، کیا کرتا ہے، اللہ اس کی دعائیں سننے والا، اللہ اس کی مشکلیں دور کرنے والا، لیکن جب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، جب مصیبت ہٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا پھر دوسروں کو کریڈٹ دینے لگتا ہے کہ وہ فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا ہو گئی، یا وہ فلاں کے دم سے مجھے شفا ہو گئی، یا وہ فلاں نے ایسے کیا تو تب میرا کام بن گیا، فلاں نے میری ایسے مدد کی تو تب اس وجہ سے میرے اوپر سے وہ مصیبت ٹل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیسے تم یہ کر سکتے ہو، تمہاری ہر مشکل تو میں نے دور کی تھی اور تم نے میرے ساتھ ہی لوگوں کو شریک بنانا شروع کر دیا۔ قل کہہ دیجئے ہوا وہ القادر قادر ہے، علی اس پر، ان کے، یبعث وہ بھیجے علیکم تم پر، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، یعنی اوپر سے تمہارے کوئی پتھروں کی بارش شروع ہو جائے، او یا من تحت نیچے سے، ارجلکم تمہارے پاؤں کے، یعنی کہ زمین پر ہی کوئی عذاب آ جائے جیسے زلزلہ وغیرہ یا سیلاب، او یا یلبسکم وہ لڑا دے تمہیں، شیعاً گروہوں میں، یعنی کہ جنگیں ہو جائیں، ویذیقا اور وہ چکھا دے بعضکم تمہارے بعض کو، بأس قوت بعض بعض کی،
انظر دیکھو کیفا کس طرح نصرفو ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، یعنی کہ بار بار اللہ تعالیٰ اس طرح کے احکامات، اس طرح کی باتیں کیوں ہمیں بتا رہے ہیں؟ تاکہ یہ چیزیں ہمارے اندر راسخ ہو جائیں۔ قرآن میں جو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بار بار ریپیٹیشن ہے، یہ ریپیٹیشن اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہم اس چیز کو بار بار پڑھیں اور وہ چیز ہمارے ذہن میں پوری طرح سے نقش ہو جائے، تاکہ ہم اس چیز کو بھولیں نہ کبھی اور ہم اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اسی لیے میں بار بار پھیر پھیر کر لاتا ہوں نشانیاں، اور بار بار جو قوموں کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ سناتے ہیں وہ بھی اسی لیے لعلہم، تاکہ وہ یفقہون، وہ سمجھیں، وکذب اور جھٹلایا بھی اسے قوموں کا، آپ کی قوم نے، وہو الحق، حالانکہ وہ حق تھا۔ قل کہہ دیجئے لستُ نہیں ہوں میں علیکم تم پر بھی وکیل، کوئی ذمہ دار، لکل واسطے ہر نبأ ان خبر کے، مستقر ایک مقرر وقت ہے، وسوف اور ان قریب، تعلمون تم جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب دیکھیں گے آپ، الَّذِينَ ان لوگوں کو، یخوضون جو مشغول ہوتے ہیں، من آیاتنا ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ تو اعراض کیجیے، عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی بات میں، من غیرہ اس کے سوا، یعنی کہ اللہ کی نشانیوں میں کیا کرنے کے لیے وہ مشغول ہوتے ہیں، اس میں اعتراضات نکالنے کے لیے یا اس کی نافرمانیوں کے کام کرتے ہیں جب، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان سے اعراض کیجیے، ان سے ہٹ جائیے۔ وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّ کا بھلا دے آپ کو، الشیطان و شیطان، فَلَا تَقْعُدْ تو نہ آپ بیٹھیے، بعد الذکری بعد یاد آنے کے، مع القوم الظالمین ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، یعنی ایسی گیدرنگ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں دین کا مذاق اڑا ہو، جہاں دین کے جو شاعر ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کیونکہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں جنت جہنم پہ لطیفے گھڑے جاتے ہیں، یا فرشتوں پر لطیفے گھڑے جاتے ہیں کہ فرشتہ آیا، اور اس طرح کے جیسے بہت سارے لطیفے ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب اس طرح کی کوئی بیہودہ گوئی ہو رہی ہو تو ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ کر دراصل مجھے اور آپ کو یہ بات نصیحت کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ایسی محفلوں سے اٹھ جانا چاہیے۔ وما اور نہیں، علی الذین ان کے ذمہ، یتقون جو تقوی کرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کوئی چیز، ولیکن اور لیکن، ذکر یاد دہانی ہے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون وہ تقوی کریں۔ وذری اور چھوڑ دیجئے، الذین ان کو جنہوں نے، اتخذوا بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لعباً کھیل، ولہواً اور تماشا، یعنی دین ان کے لیے صرف محض کیا ہے؟ ایک کھیل تماشا، کرتے وہ وہی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے۔ وغرتہم اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، دنیا کی چاق و چوبند زندگی نے انہیں کیا کیا؟ اللہ سے دور کر کے جو ہے وہ دنیا میں مشغول کر دیا۔ اب دین ان کے لیے صرف کیا ہے؟ محض کھیل تماشا، صرف ایک کبھی ہوا جمعہ پڑھ لیا تو چلو جی دین ہمارا پورا ہو گیا، اتنی سی صرف ان کے دل میں جو ہے وہ دین کی قدر رہ گئی ہے۔ وذکر اور نصیحت کیجیے، بھی ساتھ اس کے، ان کے، تبصلا نہ ہلاک کیا جائے، نفس کوئی نفس، بما بوجہ اس کے جو کسبت اس نے کمائی کی، لیسا نہیں ہے، لہا اس کے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، وَإِن تعدل اور اگر وہ بدلہ دے، کل ہر طرح کا، عدل بدلہ، لا یؤخذ نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، ابسلو ہلاک کر دیے گئے، بما بوجہ اس کے جو کسبوا انہوں نے کمائی کی، یعنی کہ ہلاک کیے جانے والے کون ہیں؟ وہ جو اللہ کی نافرمانیوں کے کام کرتے ہیں۔ لہم ان کے لیے، شرابن پینا ہوگا، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، استغفر اللہ العظیم، وعذاب علیم اور دردناک عذاب، کس وجہ سے؟ بما بوجہ اس کے جو، کانوا یکفرون تھے وہ کفر کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار۔ قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ما اس کو جو، لا ینفعنا نہیں وہ نفع دے سکتا ہمیں، ولا یضرنا اور نہ ہی وہ نقصان دے سکتا ہے ہمیں، وَنُرَدُّ اور ہم پھیر دیے جائیں گے، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر، یعنی ایمان لانے کے بعد انسان کسی غیر اللہ کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھے تو یہ تو ایسے ہے کہ جیسے انسان مرتد ہو گیا، جیسے انسان اپنی ایڑیوں پر ہی پھر جائے۔ بعد اس کے، اذ جب، ہدان اللہ ہدایت دے دی ہمیں اللہ نے، کالذی اس شخص کی طرح، استہوتہ بہکا دیا اسے، الشیاطین و شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران کر کے، لہو اس کے لیے، اصحاب کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ وہ پکارتے ہیں اسے،
الہدا طرف ہدایت کے اتنا کہ آ جاؤ ہمارے پاس، لیکن کیونکہ شیطان کے بہکاوے میں وہ اس قدر بہکا ہوا ہے کہ اسے اپنے ان ساتھیوں کی پکار سنائی نہیں دیتی۔ قل کہہ دیجئے انا بے شک ہد اللہ ہدایت اللہ کی، هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے، وامرنا اور حکم دیے گئے ہم، لنسلم تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں، لرب العالمین رب العالمین کے لیے، وَأَنْ اور یہ کہ اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوهُ اور ڈرو اس سے، وَهُوَ اور وہ یعنی کہ اللہ، الذی وہی ہے، الیہ جس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جس نے خلق السماوات والارض، آج زمین اور آسمان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے سامنے کھول کر لا رہے ہیں اس بارے میں تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کی ساتھ حق کے، وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا، فَيَكُون تو وہ ہو جائے گا، قولہ اس کی بات ہی الحق کو سچی ہے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، الملک بادشاہت، یوم جس دن ينفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، عالم الغیب کون ہے میرا اور آپ کا رب، جاننے والا غیب کا، والشہادتی اور حاضر کا بھی، وَهُوَ الحکیم الخبیر اور وہ بہت حکمت والا ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے، وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم ابراہیم نے لأبیہ اپنے باپ سے، اپنے باپ آزر آزر کو، اتتخذو کیا تو بناتا ہے اسنامن بتوں کو، آلہتن الہ، انی بے شک میں اراکا میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومکا اور تیری قوم کو، فی دلال گمراہی میں، مبین کھلم کھلی۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے والد سے آرگیو کر رہے ہیں کہ آپ کیوں ان بتوں کو کی پوجا کرتے ہیں، آپ اور آپ کی قوم، یہ تو بڑا گمراہی کا کام ہے۔ وکذالک اور اسی طرح، نوری ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو، ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ولیکون اور تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے، فلما پھر جب جنہ چھا گئی، علیہ اس پر، اللیل رات۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، چاند ستارے سورج، ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا۔ تو بہت ہی بہترین طریقہ ہے اللہ کو پہچاننے کا کہ انسان غور کرے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، غور و فکر کرے، صرف دوڑتا ہی نہ چلا جائے، کیونکہ دنیا جو ہے نا آج کل ایک صرف دوڑ بن گئی ہے کہ ہم دوڑیں کبھی کسی چیز کے پیچھے، کبھی کسی چیز کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے غور و فکر کیا، کیا کیا انہوں نے، فلما پھر جب جنہ چھا گئی، علیہ اس پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، اللیل رات یعنی جب رات ہوئی، رآ کوکبن اس نے دیکھا ایک ستارہ، قالا اس نے کہا، ھذا ربی یہ ہے میرا رب، فلما پھر جب افلا وہ چھپ گیا، قالا کہا، لا احب نہیں میں پسند کرتا، آفلین چھپنے والوں کو۔ تو جب ستارہ چھپ گیا، صبح ہوئی ستارہ غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو چھپ گیا۔ فلما پھر جب رأى القمر اس نے دیکھا چاند کو، بازغا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی اس نے کہا یہ میرا رب ہے، فلما افلا پھر جب وہ چھپ گیا، قال اس نے کہا، لئن البتہ اگر، لم یہدنی نہ ہدایت دی مجھے، ربی میرے رب نے، لأکونن البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا، من القوم الضالین ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہیں۔ فلما پھر جب رآ اس نے دیکھا، الشمس سورج کو، بازغۃ چمکتا ہوا، قال ھذا ربی اس نے کہا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما پھر جب افلت وہ چھپ گیا یعنی شام ہوئی تو سورج بھی چھپ گیا، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا اور کیا کہا، انی بریئن میں بے شک میں بری ذمہ ہوں، مما تشرکون اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، انی بے شک میں وجہت رخ کر لیا میں نے، وجہیہ اپنے چہرے کا، للذی طرف اس کے جس نے، فطر السماوات پیدا کیا آسمانوں، والارض اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، وما اور نہیں، انا میں، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ ایسے انہوں نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی اور اپنے آپ کو خالص توحید پر لے آئے، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں۔ وحاجہ اور جھگڑا کیا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، قالا اس نے کہا، اتحاجونی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد حالانکہ تحقیق، ہادانی اس نے ہدایت دے دی مجھے، ولا اخاف اور نہیں میں ڈرتا
ان سے ماں جن کو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، کیونکہ ان کی قوم نے کیا کہا ان کو کہ اگر تم نے ہمارے بتوں کی پوجا نہ کی تو یہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی ساتھ اس کے الا مگر ان یشاء یہ کہ چاہے ربی رب میرا شیئن کوئی چیز، واسع احاطہ کر رکھا ہے ربی میرے رب نے کل شیء ہر چیز کا علم کے اعتبار سے، افلا تتذکرون کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے، وکیف اور کیوں کر اخافو میں ڈروں ماں اس سے جس کو اشرک تم شریک بنایا تم نے، ولا تخافون جبکہ نہیں تم ڈرتے انکم کہ بے شک تم اشرک تم شریک بنایا تم نے باللہ اللہ کا۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست آرگیومنٹ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے شرک کرنے میں تو میں کیوں ڈروں تمہارے معبودوں سے، ماں اس سے جو لم نہیں ینزل اس نے نازل کی بھی جس کی علیکم تم پر سلطانن کوئی دلیل، فایو تو کون سا الفریقین دونوں گروہوں میں سے احق کو زیادہ حق دار ہے بالامن امن کا، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون تم جانتے، الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، ولم یلبسوا اور نہیں انہوں نے ملایا ایمانہم اپنے ایمان کو بظلم ساتھ ظلم کے، یعنی کہ انہوں نے اپنے ایمان کو خالص رکھا شرک نہیں کیا، اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے الامن امن ہے، وہم اور وہی مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، وتلک حجتنا اور یہ ہے حجت ہماری آتیناہا دیا تھا ہم نے اسے ابراہیم کو علی قومہ اس کی قوم کے خلاف، یعنی کہ یہ آرگیومنٹ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا کہ اپنی قوم کو جا کے اس طرح سے سمجھائیں، نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات درجات من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک کا بے شک رب آپ کا حکیم علیم بہت حکمت والا ہے بہت علم والا ہے، ووہبنا اور عطا کیے ہم نے لہو اسے اسحاق و یعقوب اور یعقوب، جب قوم نے جھٹلا دیا جب باپ نے دھتکار دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے عطا کیے، کیسے بیٹے جو نبی بھی تھے، کلن ہدینا ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے، ونوحن اور نوح کو ہدایت دی ہم نے، ہدینا ہدایت دی ہم نے من قبل اس سے پہلے، یعنی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، ومن ذریتہ اور اس کی اولاد میں سے داود و سلیمان اور سلیمان و ایوب اور ایوب و یوسف اور یوسف و موسیٰ اور موسیٰ و ہارون اور ہارون۔ اللہ اکبر، ایسے نوازتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو۔ جب ہم اللہ کے لیے ایک چیز چھوڑتے ہیں نا، انہوں نے کیا کیا، اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اپنے والد کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنا خوبصورت ان کو اس کا بدلہ دیا کہ بیٹے اور پھر پوتے پڑ پوتے سب نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نبوت رکھ دی، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، وزکریہ اور زکریہ و یحییٰ اور یحییٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ و الیاس اور الیاس، کلن سب کے سب من الصالحین نیک لوگوں میں سے تھے، و اسماعیل اور اسماعیل و یسع اور الیسع و یونس اور یونس و لوطن اور لوط، و کلن اور ہر ایک کو فضلنا فضیلت دی ہم نے علی العالمین تمام جہانوں پر، ومن آبائہم اور ان کے آباء و اجداد میں سے، و ذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، و اخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے، وجتبیناہم اور چن لیا ہم نے انہیں، وہدیناہم اور ہدایت دی ہم نے انہیں الی صراط مستقیم طرف راستے سیدھے کے، ذالک ہدا یہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ اس کے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ولو اور اگر اشرکو وہ شرک کرتے، لحبط البتہ ضائع ہو جاتے، عنہم ان سے، ما کانوا جو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتاب کتاب والحکم اور حکمت والنبوت اور نبوت، کیا چیزیں دی اللہ نے اپنے انبیاء کو، کتاب دی، حکمت دی اور نبوت دی، فَإِن یکفر پھر اگر کفر کرتے ہیں بہا اس کا ہؤلاء یہ لوگ، فقط تو تحقیق وکلنا مقرر کر دیا ہم نے بہا ساتھ اس کے قومن ایک قوم کو، لیسو نہیں ہے وہ بہا اس کا بھی کافرین انکار کرنے والے، اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، فبہداہم پس ان کی ہدایت کی، اقتدیہ آپ پیروی کیجئے، قل کہہ دیجئے لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، یعنی کہ اپنی قوم سے کہیے
کہ میں اس ہدایت کے پیغام پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، کہہ دیجئے نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کسی اجر کا، ان ہوا نہیں وہ، الا مگر ذکرہ ایک نصیحت، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، وما قدروا اور نہیں انہوں نے قدر کی، اللہ کی، حق جس طرح حق ہے، قدر ہی اس کی قدر کرنے کا، اذ قالوا جب انہوں نے کہا، ما نہیں انزلہ نازل کی اللہ نے، علی بشرن کسی انسان پر، من شیء کوئی چیز، قل کہہ دیجئے من انزل کس نے نازل کیا، الکتاب کتاب، الذی وہ جو، جاء لائے، بھی اسے، موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر کس نے کتاب نازل کی، کیا تھی وہ کتاب، نورم و ہدا، نور اور ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم بنا دیتے ہو اسے، قراتیسا ورق، تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اسے، وتخفون کثیرن اور تم چھپاتے ہو اسے بہت سا، یعنی کہ اہل کتاب کا کیا رویہ ہے کہ اپنی کتابوں میں سے کچھ عمل جو ہیں وہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے کتاب میں لکھا ہے، اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ چھپا دیتے ہیں۔ وَعُلِّمْتُمْ اور سکھائے گئے ہو تم، ما جو لم نہیں تعلمو تم جانتے، وَأَنْتُمْ تم، ولا اور نہ، آباؤکم آباء و اجداد تمہارے، یعنی کہ یہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیا ہے یہ نہ پہلے تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قل کہہ دیجئے اللہ نے اتارا ہے، یعنی کہ یہ علم، یہ قرآن کس نے اتارا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ثم ذرہم پھر چھوڑ دیجئے انہیں، فی خوضہم اپنی بحث میں، یلعبون وہ کھیلتے پھریں، یعنی کہ ان کو ایک صاف واضح پیغام پہنچا دیجئے، اس کے بعد اگر وہ نہیں سنتے ہیں، وہ مزید بحث برائے بحث کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کی بحثوں میں چھوڑ دیجئے۔ وَهَذَا کتاب اور یہ کتاب ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، مبارکن برکت والی، مصدقو تصدیق کرنے والی، الذی اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ اور تاکہ آپ ڈرائیں، القریٰ اہل مکہ کو، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں، والذین اور وہ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالآخرت یا آخرت پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، وہم علی صلاتہم اور وہ اپنی نمازوں کی، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور کوالٹی بتائی کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ ان کو ان کے وقت پر ادا کرتا ہے۔ ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افطرا گھڑ لے، اللہ پر، کذباً جھوٹ، یعنی کہ جو باتیں اللہ نے نہیں کی، جو کام اللہ نے کرنے کو نہیں کہا وہ کرے، اور جو کرنے کو کہا ہے ان کو کہے کہ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ او قالا یا وہ کہے، اوحی وحی کی گئی، الیہ میری طرف، ولم حالانکہ نہیں، یوحا وحی کی گئی، الیہ طرف اس کے، شیئن کوئی چیز، یعنی کہ جھوٹی نبوت کا جو دعویٰ کرے۔ ومن قالا اور جو کہے، سأنزل ضرور میں نازل کروں گا، مثل مانند ما اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے۔ ولو ترا اور کاش آپ دیکھیں، اذ الظالمون جب ظالم، فی غمرات الموت سختیوں میں ہوں گے موت کی، والملائکۃ اور فرشتے، باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، یعنی ان کو پکڑنے کے لیے، اخرجو نکالو، انفسکم جانیں اپنی، الیوم آج، تجزون تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہونی عذاب رسوائی کا، بما بوجہ اس کے جو، تم تھے تم، تقولون تم کہتے، اللہ پر، غیر الحق نہ حق باتیں جو تم اللہ پر کہتے تھے، آج تمہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ اور تھے تم، ان آیاتی ہی اس کی آیات سے، تستکبرون تم تکبر کرتے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جئتمونا آگے تم ہمارے پاس، فرادا اکیلے، کما جیسا کہ، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، اول مرۃ پہلی بار بھی تم کیسے آئے تھے، اکیلے، اور آج بھی میرے سامنے کھڑے ہو، کیسے اللہ تعالیٰ بلائیں گے، فردن ہر ایک کو۔ وَتَرَکْتُمْ اور چھوڑ آئے تم، مَا خَوَّلْنَاكُمْ جو دیا ہم نے تمہیں، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ پیچھے اپنی پشتوں کے، یعنی جب تم آئے میرے پاس تو ہاتھ کیا تھے تمہارے، خالی، کچھ بھی ساتھ نہیں لائے دنیا سے تم۔ وَمَا نَرَى اور نہیں ہم دیکھتے، مَعَكُمْ ساتھ تمہارے، شُفَعَاءَكُمْ تمہارے سفارشیوں کو، جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ تمہیں روز قیامت بچا لیں گے، اب تم آئے ہو ہمارے پاس اپنی موت کے بعد تو تم اکیلے آئے ہو، کہاں ہے تمہاری سفارشی، الذین وہ جو، زعمتم گمان کیا تھا تم نے، انہم کہ بے شک وہ، فیکم تم میں، شرکاء شریک ہیں، لقد البتہ تحقیق، تقطع
کٹ گیا تعلق بینکم درمیان تمہارے، وضل عنکم اور گم ہو گیا تم سے، ما کنتم وہ جو تھے تم تزعمون تم گمان کرتے۔ جیسے ہی موت آتی ہے ہر تعلق کٹ جاتا ہے اور انسان کو اکیلے ہی اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ فالق الحبی پھاڑنے والا ہے دانا، والنوا اور گٹھلی کو، یعنی کہ دانا اور گٹھلی جب پھٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک نئی زندگی، ایک نیا پودا نکلتا ہے اسے۔ یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے۔ ایک دانا کیا ہوتا ہے، گٹھلی کیا ہوتی ہے، ایک مردہ چیز نا، اور کیسے اللہ تعالیٰ اس سے ایک زندہ پودے کو نکال دیتے ہیں۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور نکالنے والا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، کون، جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، فالق الاصباح پھاڑنے والا ہے صبح کا، وجعل اللیل اور اس نے بنایا رات کو، سکنن باعث سکون، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، حسبانن حساب کا ذریعہ، یعنی کہ دن اور رات کا حساب لگ سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا۔ ذالک تقدیر یہ اندازہ ہے، العزیز العلیم بہت زبردست کا، بہت علم والے کا۔ وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنائے، لکم تمہارے لیے، النجوم ستارے، لتہتدوا تاکہ تم راہ پا جاؤ، بہا اس کے ذریعے، فی ظلماتی تاریکیوں میں، البر خشکی کی، والبحر اور سمندر کی، قد تحقیق، فصلنا کھول کر بیان کر دی ہم نے، الآیات آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، یعنی کہ جو علم والے ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف آئیں گے، وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانیں گے، اور جن کو علم نہیں ہے یا جو حاصل نہیں کرنا چاہتے ان کو ان نشانیوں سے کچھ سبق نہیں ملتا۔ وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، فمستقر پھر ایک رہنے کی جگہ، ومستودع اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ، ایک گھر ہے دنیا کا اور ایک ہے قبر جو آخرت کا گھر ہے۔ قد فصلنا تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے، الآیات آیات، لقوم یفقہون ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے، انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر نکالی ہم نے، بھی ساتھ اس کے، نباتا پیداوار، کل شیء ہر چیز کی، فاخرجنا پھر نکالا ہم نے، منہ اس سے، خضرن سبزہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں، منہ اس سے، حبن دانے، متراکبن تہ بتہ، کیسے ہوتے ہیں نا گندم کے دانے ایک کے اوپر ایک، اور مکئی کے دانے بھی دیکھیں کیسے تہ بتہ لگے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ اور کھجوروں سے، من طلعها ان کے شگوفوں سے، قنوان خوشے، دانیتن جھکے ہوئے، وجنات اور باغات، من اعناب انگوروں کے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار کے، متشابہن ملتے جلتے، وغیرہ متشابہن اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں مجھے اور آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کی قدر کریں کہ اس نے کیا کیا نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انظروا دیکھو، الی ثمرۃ طرف اس پھل کے، اذا اثمر جب وہ پھل لائے، وینعہ اور اس کے پکنے کے، کیسے ہم ایک بیج بوتے ہیں، اس سے پودا اور پھر درخت اور پھر پھل بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور کرو اس کے اوپر، ان فی ذالک بے شک اس میں، کس میں، اس پودے کے بننے میں اور پھل نکلنے میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وجعلوا اور انہوں نے بنا لیا، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک، الجن جنوں کو، وَخَلَقَكُمْ حالانکہ اس نے پیدا کیا انہیں، یعنی کہ جنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور کیسے یہ جنوں کو جو ہے اللہ کا شریک بنا سکتے ہیں۔ وَخَرَقُوا اور انہوں نے گھڑ لیے، لہو اس کے لیے، بنین بیٹے، و بناتن اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر علم کے۔ سبحانہ کا پاک ہے اللہ، وتعالی اور بلند تر ہے، عما اس سے جو، یصفون وہ وصف بیان کرتے ہیں، بدیع السماوات موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، انا کیوں کر، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کی، ولدن کوئی اولاد، ولم تکن حالانکہ نہیں ہے، لہو اس کی، صاحبتن کوئی بیوی، جب اس کی کوئی بیوی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اور اس کو اولاد کی ضرورت بھی کیوں ہے، کیونکہ وہ کون ہے، وہ بدیع السماوات والارض ہے۔ وخلق اور اس نے پیدا کیا، کل شیء ہر چیز کو، وہوا اور وہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم رب تمہارا، یہ ہے اس کا تعارف،
یہ ہے تمہارا رب جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. خالق و پیدا کرنے والا ہے. کل شیء، ہر چیز کا. فاعبدوہ، پس عبادت کرو اس کی. وہو علی کلی، اور وہ اوپر ہر شیء چیز کے وکیل کارساز ہے. لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اسے نگاہیں، یعنی ہماری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو. اس کو پتہ ہے کہ ہماری نگاہیں کدھر جا رہی ہیں، وہ سب جانتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین ہے، خوب باخبر ہے. قد جاءکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس. بصائر، کھلی دلیلیں. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر، تو جس نے دیکھ لیا. فلنفسہ، تو اس کے نفس کے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلا دی ہیں. اب جو ان نشانیوں کو دیکھ لے گا، ان پہ غور و فکر کرے گا، تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے فائدہ ہے. ومن عامیہ، اور جو اندھا ہوا، یعنی کہ دیکھتے ہوئے بھی اس نے غور نہیں کیا. فعلیہا، تو اسی پر ہے. وما، اور نہیں. انا، میں. علیکم، تم پر بھی. حفیظ، کوئی نگران. وکذالک، اور اسی طرح. نصرف، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں. الآیاتی، آیات کو. ولیقولوا، اور تاکہ وہ کہیں درستہ پڑھ لیا تو نے. ولنبینہ، اور تاکہ ہم بیان کریں اسے. لقوم، ان لوگوں کے لیے. یعلمون، جو علم رکھتے ہیں. اتبع، پیروی کیجیے. ما، اس کی جو. اوحیا، وحی کیا گیا. الیک، طرف آپ کے. من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. لا الہ، نہیں کوئی الہ برحق. الا ہو، مگر وہی. وعارض، اور اعراض کیجیے. عن المشرکین، مشرکوں سے. ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ. ما اشرکو، نہ وہ شرک کرتے. وما جعلناک، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو. علیہم، ان پر. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو ان پر نہیں بنایا. حفیظاً، محافظ، کہ آپ ان کی حفاظت کریں، کہ وہ اب یہ کام نہ کریں تو وہ کریں. ان کو راستہ دکھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں، یعنی کہ چوائس ہمارے پاس ہے. وما انتا، اور نہیں آپ. علیہم، ان پر. بوکیل، کوئی کارساز. ولا تسبوا، اور نہ تم گالی دو. الذین، ان کو جنہیں. یدعون، وہ پکارتے ہیں. من دون اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی کہ ان مشرکین یا ان کافرین کے جو غیر اللہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، ان کو ہمیں مومنوں کو گالی نہیں دینی چاہیے. فیسبوا، تو وہ گالی دیں گے اللہ کو. عدواً، زیادتی کر کے. بغیر علم، بغیر علم کے. کذالک، اسی طرح. زینا، مزین کر دیے ہم نے. لکل، واسطے ہر. امت کے. عملہم، عمل ان کے. ثم، پھر. الی ربہم، طرف اپنے رب کے. مرجعہم، لوٹنا ہے ان کا. فینبئہم، پھر وہ بتائے گا انہیں. بما، وہ جو. کانو، تھے وہ. یعملون، وہ عمل کرتے. واقسموا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں. باللہ، اللہ کی. جہد ایمانہم، قسمیں، پکی قسمیں اپنی. لئن، البتہ. اگر جاءتہم، آئی ان کے پاس. آیتن، کوئی نشانی. لیؤمنن، البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے. بہا، اس پر. قل، کہہ دیجئے. انما الآیات، بے شک نشانیاں. عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں. وما، اور کیا چیز. یشعرکم، آگاہ کرے تمہیں. یعنی کہ اتنی کھلی کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، اب اس کے بعد تمہیں اور کون سی نشانیاں چاہیے. انہا، کہ بے شک وہ. اذا، جب. جاءت، وہ آ جائیں گی. لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے. ونقلب، اور ہم پھیر دیں گے. افئدتہم، ان کے دلوں کو. وابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو. کما، جیسا کہ. لم یؤمنوا، نہیں وہ ایمان لائے. بھی، اس پر. اول مرۃ، پہلی بار. ونذرہم، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یعمہون، وہ بھٹکتے پھریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر اس غلطی کوتاہی کو معاف کر دے جو پڑھنے میں ہو گئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.